نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 تفسیر فبما سو، فا کا مطلب سو یعنی نتیجہ یہ نکلا. اس کے بعد لفظ آیا با، با کا مطلب اس سبب سے، سو اس وجہ سے، ما تاکید کے لیے آ گیا. سو یہی وجہ تھی، کس چیز کے لیے؟ سو یہی وجہ تھی کہ نقضہم ان کا توڑنا، میثاقہم اپنے وعدے کو، وہ جو عہد انہوں نے توڑ دیا نا، یہی وجہ بنی. فبما نقضہم میثاقہم، سو انہوں نے جو عہد کا نقض کیا، توڑا، اس کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی، یہ لعنت پڑی ان پہ، بنی اسرائیل پہ. وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت کر دیا، سیاہ کر دیا. اور دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو سارے اعمال میں اس سیاہی کا اثر آتا ہے، اور دل پاک ہوتا ہے، سارے اعمال پاک ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس سبب سے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، یا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، یا زکوٰۃ نہیں دی، یا نماز قائم نہیں کی، یا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کی، کچھ بھی کیا ہو، انہوں نے اس عہد کو توڑا تھا، اور عہد کو توڑنے والے کے لیے لعنت پڑی ہے. پیچھے سے آپ دیکھیں وعدے کا ذکر چل رہا ہے نا، کہ وعدے کو پورا کرنا، عدل کو قائم کرنا، انصاف کو قائم رکھنا، یہ اس کا پہلا بتا دیا ہے کہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل سخت ہو گئے، سیاہ ہو گئے ان کے دل. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کتنے ہی گمراہ فرقے اور ان کے رہبر اور ان کے علماء اور ان کے لوگ وہ اسی مصیبت کا شکار ہو گئے کہ ان کے یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ نہیں رہی، یہ ساری برائیاں آ گئیں. اور انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ علم ہم اپنا صحیح رکھیں گے، بات صحیح کریں گے، مسئلہ صحیح بتائیں گے، پیسہ، شخصیت، اس کی وجہ سے دین میں گڑبڑ نہیں کریں گے، یہ چیزیں ان میں نہیں رہیں، تو نتیجہ یہ کہ ان کے دل سے آؤ گے. یحرفون الکلم، اللہ تعالیٰ نے یہ وہی چیز ارشاد فرمائی ہے جو کئی مرتبہ پہلے بھی گزر چکی، بدلتے ہیں کلام کو اللہ کے، ام مواضعہ، اپنے ٹھکانے سے، ہی کی ضمیر کلم کی طرف لوٹ رہی ہے، ام مواضعہ یعنی جس موقع کا کلام تھا اس موقع سے ہٹاتے ہیں کلام کو، تحریف کرتے ہیں خدا کی کتاب میں. یہ ہے اللہ کا حکم کچھ ہے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حکم کو بگاڑ کر کچھ دیتے ہیں. اللہ کا حکم کچھ ہے، پیسے کو دیکھ کے اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں. 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں عیسائیت کو اگر آپ دیکھیں تو پوری تاریخ مل جائے گی کہ کس طرح وہ اپنے پیروکاروں کو جنت کے سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیتے کہ تم ہمارے ساتھ جنت میں جاؤ گے اور یہ چیزیں ہوں گی. یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ. ایک بات ان کا جرم، ونسو، اور بھول گئے، حظم حصہ، مما جو کہ ذکروا بہی جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، بہت بڑا حصہ. حظن تنکیر ہے نا، نکرہ ہے، تو نکرہ کا مطلب یہاں پر یہ بنا کہ بہت بڑا حصہ اس تعلیم کا بھول گئے جو تعلیم انہیں دی گئی تھی. تعلیم تھی کہ نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرو، اس کا بڑا حصہ یہ بھول گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لاتے، بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. اور اگر اب یہ آیت نازل ہو آج کے دور میں تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہو کہ انہوں نے بہت بڑا حصہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم کا بھلا دیا. سب سے بنیادی چیز خدا کی کتاب تھی، اس کو نہیں پڑھا، اس کی تعلیم حاصل نہیں کی. نسو حظا مما ذکروا ولا تزالوا، اور پھر ہمیشہ، ولا تزالوا یعنی ہمیشہ، تطلعوا آپ کو اطلاع ملتی رہے گی، آپ کو خبر ملتی رہے گی، علی خائنۃ ان کی خیانتوں کی، علی خائنۃ ان میں جو خیانت کا برا مرض ہے، آپ کو ہمیشہ ان کی دغا بازی کی خبر ملتی رہے گی. 2 ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. خائنہ کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ خبر ملتی رہے گی ان کی خیانت کی، کہ یہ کیا کیا خیانت کرتے ہیں، شرارت کیا کیا کرتے ہیں، دھوکے کیا دیتے ہیں. ہمیشہ
یہ یہودی چین سے نہیں بیٹھیں گے، اپنی عادت سے مجبور ہیں، کوئی نہ کوئی دھوکہ آپ کے لیے سازش کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خائنتن، خائنہ جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے علامہ، خائنہ، علامہ، علامہ کا مطلب بہت علم والا، اسی طرح یہ خائنہ کا لفظ کہ بہت زیادہ خیانت کرنے والی، برابر آپ کو یہ اطلاع ملتی رہے گی کہ یہودی بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، الا ہاں قلیلا منہم، ان میں تھوڑے سے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے، باقی ان کا حال یہی ہے دھوکہ دینا، اور ان کا حال یہی ہے کہ ہمیشہ ایسی باتیں کرنا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ آپ کو یہ خبر برابر ملتی رہے گی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے، وصفح، اور اس کے ساتھ ساتھ درگزر کیجئے ان سے، یہ چیزیں چلتی ہی رہیں گی، یہ آپ کے ساتھ دھوکے کرتے ہی رہیں گے، لیکن اللہ جو ساتھ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو نیک کار ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ نیکی کرتے رہیے، اچھائی کرتے رہیے، اور ان کی جو بھی سازشیں ہیں آپ کو اطلاع ملتی ہے تو عملاً ان کے خلاف جہاد یا ایسی چیز نہیں، بس ان سے ابھی تو فی الحال تو یہی ہے کہ درگزر کرتے رہیں اور معاف کرتے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا رہا ہی ہے، ہمیشہ حیات طیبہ میں درگزر فرماتے رہے، معاف کرتے رہے، سوائے اس کے کہ کبھی پوری مسلمان معاشرے کو ہی نقصان ہونے کا خطرہ ہوا تو وہ تو ہوئی بات، وگرنہ معافی ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلا اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا نمونہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خیانت کی اور جن لوگوں نے خدا کی راہ کو بھلا دیا۔ نقض عہد ہے، وعدے کا توڑنا ہے۔